الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جی بولیے۔ آپ لوگ کسی ایک تاریخ پہ متفق ہو جائیے، 2 تاریخ کو ٹھیک ہے، 2 ہی رکھیے، یعنی 2 تاریخ کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا گوگل فارم ایپ کے ذریعہ سے، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا آج پڑھایا جائے گا وہاں تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ تفسیر موضوعی کے مادہ میں ہم جس ذیلی عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ذیلی عنوان مندرج ہے ملکیت کے تحت، کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کو ملکیت کاملہ حاصل ہے وہیں پہ اللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ نے انسانوں کو بھی مالک گردانا ہے۔ انسانوں کی ملکیت، مکلفین کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 15 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی ملا کر کے۔ آج 16ویں آیت ہے جو سورہ نساء آیت نمبر 7 میں وارد ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ وراثت کا بیان چل رہا ہے، میراث کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کون سے لوگ مورث یا میت کے جائیداد کے حقدار ہیں۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، اگر عقل مند انسان ہے، اس کے پاس عقل و خرد ہے، تو اس بات کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہونا چاہیے۔ اس مال کے سہارے اپنی زندگی وہ گزارتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، اپنے بچوں کی شادی بیاہ، اپنے بچوں کا خرچ، یہ ساری چیزیں اپنے مال کے ذریعہ سے اٹھاتا ہے اور ان کی تمام حاجات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی جو پراپرٹی تھی وہ پراپرٹی باقی رہتی ہے۔ اب اس پراپرٹی کو کس کے حوالے کیا جائے، کون اس کا مالک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قضیہ کو انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑا، کیونکہ مال و دولت کی حرص اور طمع ہر ایک انسان کی فطرت اور غریزہ میں داخل ہے۔ اگر انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے تو پھر بہت زیادہ خون خرابہ دیکھنے کا موقع ملتا، بہت زیادہ فساد ہوتا اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے واقع ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بتلا دیا کہ کون کون سے لوگ وارث بن سکتے ہیں، یعنی کون کون سے لوگ مال کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بتلایا ہر ایک کا حصہ کتنا ہوگا، یہی وراثت ہے۔
جیسے ایک آدمی ہے، نام ہے زید. زید کے پاس 10 لاکھ کی پراپرٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. زید کے 2 بچے اور 3 بچیاں ہیں. ایک بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، ایک چچا ہے، دادا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب شریعت سب سے پہلے یہ جو رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں جو قرابت دار ہیں، ان قرابت داروں میں سے سب سے پہلے فیصلہ کرتی ہے کہ کون زید کے مال کا وارث بنے گا اور کون زید کے مال کا وارث نہیں بنے گا. لہذا باپ موجود ہے تو کیا دادا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ باپ موجود ہے تو کیا چچا کو وراثت میں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دادی کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نانی کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ خالہ کو؟ تو کچھ لوگوں کو پہلے ہی سائڈ کر دیتا ہے، نہیں آپ زید کی مال کے حقدار نہیں ہیں. جیسے چچا ہو گئے، دادا ہو گئے، دادی ہو گئی، نانی ہو گئے، نانا ہو گئے، خالہ ہو گئی، آپ مال کے حقدار نہیں ہیں، آپ زید کی مال میں امید مت لگائیے گا، آپ لوگ سائڈ ہو جائیے. باقی جو بچے، ماں بچی، بیوی بچی، زید کے والد باقی بچے، زید کے 2 لڑکے، زید کی 3 لڑکیاں. اب کہتے یہاں پہ شریعت فیصلہ کرتی ہاں اتنے آپ لوگ زید کے مال کے وارث ہیں. لیکن کتنے وارث ہوں گے؟ کیا باپ کو زیادہ دے دیا جائے گا، لڑکوں کو کم ملے گا؟ لڑکیوں کا حصہ کتنا ہوگا؟ ہر ایک کے حصے کی تعیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کر دی. لہذا اس سے ہم کم اور زیادہ نہیں کر سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعیین کی ہے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. ماں باپ یا جو رشتہ دار ہیں جو پراپرٹی چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اس پراپرٹی میں حصہ ہے مردوں کے لیے. للرجال، لام یہاں پہ تملیک کے لیے ہے، یعنی مرد اس پراپرٹی کے مالک ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. عورتیں بھی اس پراپرٹی کی مالک ہیں، عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے. علماء اصول فقہ ایک مسئلہ پہ گفتگو کرتے ہیں اور قاعدہ بیان کرتے ہیں اذا اجتمع التذکیر والتانیث غلب جانب التذکیر، کہ ایک ہی خطاب میں جب مذکر اور مؤنث دونوں مخاطب ہوں تو مذکر کے پہلو کو غالب قرار دیا جاتا ہے، یعنی صیغہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلا ایک کلاس ہو، اس کلاس میں لڑکیاں بھی پڑھ رہے ہوں، لڑکے بھی پڑھ رہے ہوں، تو مدرس جو صیغہ استعمال کرے گا پڑھانے کے لیے، اگر وہ عمومی صیغہ ہے، خصوصی نہیں ہے، کسی ایک کی طرف مخاطب نہیں ہے، پورے کلاس کی طرف مخاطب ہے، تو وہاں پہ مذکر کا صیغہ استعمال کرے گا. یہ قاعدہ کیوں بیان کیا گیا یہاں پہ؟ اگر اللہ تعالیٰ صرف اسی پہ اکتفا کرتے کہ آدمیوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ والدین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جو کچھ اقربا چھوڑ کر کے جاتے ہیں، تو اس خطاب میں عورتیں بھی داخل ہوتی، یعنی جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے عورتوں کا حصہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر الگ سے کیا، کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کی جو سوسائٹی، جو سماج اور معاشرہ تھا، اس میں عورتوں کی کوئی حصہ داری یا عورتوں کی کسی بھی ملکیت کا تصور نہیں تھا، جیسے آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہے کہ میراث میں عورتوں کا حق نہیں. ہم چاہے جتنا میراث پڑھا لیں اپنے مدارس میں، میراث پہ کتابیں لکھ ڈالیں، میراث میں پی ایچ ڈی کر لیں،
لیکن افسوس ہے جب جائیداد تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو ہم جو اناث ہیں، جو مؤنث ہیں، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ان کا حصہ کھپت کر جاتے ہیں، کیونکہ وہی پرانی سوچ ہے۔ اور چونکہ ہم انسپائر ہیں، متاثر ہیں ہندو دھرم، ہندو ریت رواج سے، ہندو کلچر سے، جن کے ہاں عورتوں کی پراپرٹی یا عورتوں کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، گرچہ قانون بنا، سرکاری قانون کہ عورتوں کو ملکیت دی جائے، عورتوں کو پراپرٹی میں حصہ دیا جائے، لیکن یہ دھارمک چیز نہیں ہے، یہ ایک قانونی چیز ہے۔ جمہوری نظام، جمہوری دستور جس کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر الگ سے کیا تاکہ جو توہمات میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ عورتوں کا میراث میں حصہ نہیں ہے، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی، ان توہمات کی بے خونی کی جا سکے۔ مرد جس طریقے سے میراث کے حقدار ہیں، وراثت میں جس طریقے سے ان کا حصہ ہے، ویسے ہی عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ اس کے بعد کہا مما قل منہ او کثر، وہ شیء موروث چاہے کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو۔ اس عبارت میں مما قل منہ او کثر، آج جو ہمارا مسلم سماج ہندوستان میں زندگی گزارتا ہے، اس کے نظم و نسق کی دھجیاں اڑا دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبارت میں۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں جس کے پاس ہمارے ہاں پراپرٹی کم ہوتی ہے، 5 بیگھہ زمین ہے، 3 بھائی ہیں، 10 بیگھہ زمین ہے، 4 بھائی ہیں، پراپرٹی کم ہے، اگر والد سے مطالبہ کیا جائے، بھائیوں سے مطالبہ کیا جائے اپنی بہنوں کا یا اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے، تو سب سے پہلے یہی بات آتی ہے کہ یار اتنی معمولی جائیداد ہے، اس میں اگر 10 بیگھہ ہے، 4 بھائی ہیں، 2.5 بیگھہ ایک بھائی کے حصہ میں آئے گا، اگر اس میں بہنوں کو بھی دے دیا جائے تو بیچاروں کے پاس بچے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے کچھ بچے یا نہ بچے، مما قل منہ او کثر، چاہے مال کی مقدار بہت زیادہ ہو یا مال کی مقدار بہت کم ہو، جتنا کچھ میت نے چھوڑا ہے اس میں سب کا حصہ ہے۔ آیت میں محل شاہد للرجال نصیب مما ترک الوالدان، لام تملیک کے لیے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، وللنساء میں جو لام ہے وہ بھی تملیک کے لیے، یعنی میراث سورسز آف انکم میں سے ایک سورس ہے۔ ملکیت کیسے حاصل ہوتی ہے، کن وسائل سے حاصل ہوتی ہے؟ انہی وسائل میں سے میراث بھی ایک وسیلہ ہے کہ مورث کی ملکیت جب وارث کے پاس منتقل ہو کر کے آ جاتی ہے تو وارث اس مال کا، منتقل ہونے والی مال کا مالک بن جاتا ہے، لہذا اسے اس مال میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، شریعت کے بنائے ہوئے ضابطے اور حدود کے اندر رہ کر کے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھا جاتے، یعنی یتیموں کے مال کو بیجا طور پر استعمال کرتے، اب چاہے وہ کھا جائیں، چاہے وہ پی لے، چاہے جلا دے، چاہے نقصان کر دے، یا پھر اپنے وارثین کے لیے، بعد میں آنے والے وارثین کے لیے اس کو حجز کر کے رکھ دے، محفوظ کر کے رکھ دے، ساری چیزیں مراد ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما، بطور ظلم
जो लोग ऐताम के माल को खाते हैं, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, कि वो लोग अपनी पेट को आग से भर रहे हैं। बहुत ही बड़ा जुर्म। इस आयत में महल्ले शाहिद, और जिसकी वजह से हमने इस आयत को अपने ज़ैली उन्वान के तहत इंदराज किया है, वो है अमवाल की इजाफत यतामा की तरफ। इन्नल लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा, अमवालल यतामा, ऐताम के माल को जो लोग बर्बाद करते हैं, यानी यतीम का भी माल है और शरीयत ने उसे तस्लीम किया। यतीम की भी मिल्कियत है, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है, उसकी भी मिल्कियत को शरीयत इस्लामिया तस्लीम करती है। समझ गए ना शबाब? उसके बाद कहते हैं सूरह निसा आयत नंबर 11 में, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला फैसला फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, मीराथ को कैसे तकसीम किया जाएगा उस तकसीम की वजाहत कर रहे हैं। फी औलादिकुम, तुम्हारे बच्चों में। वलद का इतलाक आदमी के अपने बच्चे पर होता है, अब वो बच्चा चाहे मुदक्कर हो चाहे मुअन्नस हो। उसके बाद कहा लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक मुदक्कर को मुअन्नस के डबल मिलेगा। लिद्दकरि यानी एक मुदक्कर की मिल्कियत मुअन्नस के डबल होगी। एक भाई को 2 बहनों के बराबर हिस्सा मिलेगा। किस में से? वो माल जो उसका मुवर्रिस छोड़ करके गया है। लाम यहां पे तमलीक के लिए लिद्दकर में, और ऐसे ही आगे कहा फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ सनतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अगर 2 से ज़ायद औरतें हों, 2 से ज़ायद मुअन्नस हों, तो उनको सुलुसैन मिलेगा, यानी 2/3 हिस्सा। व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़, अगर एक ही लड़की हो तो उसको आधा मिलेगा। वली अबुवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, और वालिदैन को 1/6 हिस्सा मिलेगा। मिम्मा तरक इन कान लहू वलद, अगर बच्चे हैं उसके मय्यत के तो मय्यत के वालिदैन को 1/6 मिलेगा। फ़इल्लम यकुल लहू वलद ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिही अस्सुलुस। ऐसे ही अल्लाह ताला ने सारे लोगों को वालिदैन का हिस्सा कितना है, माँ का हिस्सा कितना है, एक लड़की का हिस्सा कितना है, एक से ज़ायद हो जाए उनका हिस्सा कितना है, ये सारी चीज़ें आप मीरास में पढ़ चुके हैं बितफसील। और उन्हीं वरासत की तकसीम पर दलालत करने वाली ये आयत। हमें वरासत यहाँ पे नहीं पढ़ाना है, हमें सिर्फ ये बतलाना मकसूद है इस आयत को दाखिल करके अपने मौजू के तहत, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को भी मालिक बनाया है। एक मुदक्कर को 2 बहनों के बराबर, एक भाई को 2 बहनों के बराबर हिस्सा मिलेगा, और जो उसके पास ट्रांसफर होकर के मुंतकिल होकर के आएगी वो उसका मालिक होगा। ऐसे ही एक माँ मालिक होगी, एक बहन मालिक होगी, 2 औरतें मालिक होंगी, वगैरह वगैरह। तो हर एक की मिल्कियत को शरीयत इस्लामिया ने तस्लीम किया है, और हमें भी तस्लीम करना चाहिए, और हमारे ऊपर भी वाजिब है कि हम भी तस्लीम करें। जब किसी की मिल्कियत को हम तस्लीम कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम उसकी मिल्कियत में बगैर उसकी इजाजत के तसर्रुफ नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने तस्लीम कर लिया कि अपने वालिद का मैं इकलौता हूं, इकलौता लड़का हूं, ज़ुकूर में से 2 बहनें हैं, वालिद जो प्रॉपर्टी छोड़ करके गए वो प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी 6 हिस्सों में, 6 हिस्सों में वो प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी। हाँ शबाब, 4 हिस्सों में वो प्रॉपर्टी तकसीम होगी।
2 حصہ مجھے مل گیا اور باقی جو 2 حصے ہیں ایک ایک حصہ کر کے میری بہنوں کو مل گیا۔ اب مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے تھے، 5 لاکھ روپے مجھے مل گئے، 2.5 لاکھ ایک بہن کو، 2.5 لاکھ دوسری بہن کو۔ اب کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ جو 2.5 لاکھ روپے ایک بہن کے حصے میں آئے ہیں، اس بہن کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اس 2.5 لاکھ روپے میں سے 1 روپے کو ہم اپنی ملکیت میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ یا 1 روپے میں بھی اس بہن کی اجازت اور رضامندی کے بغیر ہم تصرف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جب بھی ہمیں 1 روپے کی ضرورت پڑے گی کہ ہمیں دوسرے کی ملکیت میں سے لینا ہے تو اس کی اجازت ضروری، اس کی رضامندی ضروری، نہیں تو وہ حرام طریقہ ہوگا، ظلمن ہوگا، غصبن ہوگا، قہرن ہوگا، جبرن ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی شباب؟ سورہ نساء آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جاہلیت سے نکل کر کے اسلام میں آ گئے ہو، لہذا جیسے تم جاہلیت میں عورتوں کا حصہ نہیں مقرر کرتے تھے اور اب شریعت نے مقرر کر دیا ہے عورتوں کا حصہ، تو تم عورتوں کو وارث بنانے میں کوئی کراہت محسوس مت کرو، یعنی تمہارے اوپر گرا نہ گزرے، شاق نہ محسوس ہو کہ عورتوں کو کیسے وارث بنا دیں۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ اس رب کا فیصلہ ہے جس رب نے تم کو پیدا کیا اور عورتوں کو پیدا کیا، جس رب نے تمہارے مورث کو یہ توفیق دی کہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ کر کے جائے، جس مال میں تم آج اپنی دعوے داری کو ٹھوک رہے ہو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، عورتوں کو شادی کرنے سے منع بھی نہ کرو، عورتوں کو اپنے سے دور بھی مت کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ عورتوں کو جو تم نے بطور مہر ادا کیا ہے اس مہر میں سے وہ کچھ تمہیں واپس کر دیں۔ یہ سارے طریقے ہیں باطل طریقے سے مال کو کھانا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس آیت کو ہم نے داخل کیا اپنے موضوع کے تحت کیونکہ اس آیت میں دلالت ہے کہ عورتوں کو جو مال ملا ہے اس مال کو بغیر ان کی رضامندی کے ہم ان سے نہیں لے سکتے، اور عورتوں کو بھی میراث میں حصہ ملنا چاہیے، اور بخوشی و رضامندی کے ساتھ ہمارے اوپر واجب ہے اگر ہم شریعت کے فالوور ہیں، شریعت کے متبع ہیں، کہ ہم عورتوں کو بھی میراث میں جو ان کا حق مقرر ہے وہ حق عطا کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سورہ نساء کی 6 آیات اور باقی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں، اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوگا۔ السلام علیکم۔